بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے ذی الحج کے ان خصوصی پروگرامز کے ساتھ، جس کا سرنامہ نور حرم ہے، اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سنجیدہ گفتگو کی جائے۔ آج خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ واحد حج، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرماتے ہیں۔ اس حج کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا کہ جس کے مخاطبین یوں تو سامنے تو کم و بیش 1,00,000 صحابہ تھے، لیکن اس کے علاوہ ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے قیامت تک کروڑوں اربوں انسانوں تک پہنچتے رہے اور پہنچتے رہیں گے۔ وہ جو خوبصورت جملہ کہا واصف علی واصف نے کہ باتوں کی پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملے، چونکہ آپ کی تمام مشکلات اور پھر فتوحات اور پھر اس کے بعد فتح مکہ اور پھر وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ تمام چیزیں اس خطبے نے ایک منشور اور دستور کی حیثیت اختیار کر لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے نہ صرف مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ جو امن اور آشتی کی بات اسلام کرتا ہے، سلامتی کی بات اسلام کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیٹیگوریکلی اس خطبے میں فرمائی ہیں۔ انسانیت کے مختلف پہلوؤں پر انسانی تفریقات کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لیکن اہمیت اس کی آفاقیت اور اس کا ان جملوں کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات کا، وہ کوئی بہت طویل خطبہ بھی نہیں ہے، وہ چند جملے ہیں کہ جنہیں دیکھا جائے تو وہ انسانیت کا منشور ہے۔ اگر خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے شارحین کہتے ہیں، اس خطبے کو پڑھنے والے سمجھنے والے کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا پر خطبہ حجۃ الوداع کے نکات کو نافذ کر دیا جائے تو دنیا امن کا خطہ بن جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ ان جملوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک منشور اور دستور کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں؟ اس بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیات، حضور قبلہ پیر قمر شکور صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ حضور قبلہ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت اور اس کی آفاقیت جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا کسی ہستی کا مقام بلند ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کے ذمہ کام ہوتا ہے۔ بے شک حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے اور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضور کی تمام صفات آپ کے ہر عمل سے جھلکتی ہیں، لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ان دو صفات کا خاص طور پر اظہار نظر آتا ہے کہ حضور کی شان رحمت بھی عروج پر ہے، اور حضور کی ختم نبوت کا جو منصب ہے، خاتم النبیین ہونے کی جو شان ہے کہ آقا کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، قیامت تک کے لیے انسانیت کو دستور حیات آپ نے ہی عطا کرنا ہے، سبحان اللہ، ایک قرآن کی صورت میں، ایک اپنے ارشادات اور عمل کی صورت میں۔ تو خطبہ حجۃ الوداع ہر حوالہ سے اس کا عکاس بھی ہے اور آئینہ دار بھی ہے۔ آفاقیت یقیناً چونکہ پوری نسل انسانی کے لیے اس میں کچھ معیارات جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے، ہر طبقاتی تسلط کی، استحصال کی، ظلم اور زیادتی کی نفی کر دی گئی، اور اپنے عمل اور کردار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قدم پر کی، اس میں باقاعدہ اعلان فرما دیا اور قیامت تک کے لیے اصول متعین کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اپنے دینی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی ایک بات ہے
میں ایک مثال تاکہ میرے سارے ناظرین، نوجوان، بچے بچیاں، بہن بھائی سارے اس سے سبق حاصل کریں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت جب قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جاتے ہیں تو مختلف یونیورسٹیوں کا وزٹ کرتے ہیں. اس میں لنکنز ان اس کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس میں اپنا داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں. اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ اس میں 10 دنیا کے بڑے قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان میں ٹاپ آف دی لسٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا. اصل عظمت وہ ہے جس کو غیر تسلیم کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے قانون عطا کرنے والی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس کو وہ تسلیم کر رہے ہیں. جو بات آپ نے کی کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک نے جو کچھ فتح مکہ پہ جو کچھ کیا اپنے جان کے دشمنوں کے ساتھ، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس اسوہ حسنہ کو اختیار کیا جائے تو دنیا سے ظلم اور زیادتی استحصال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، طاغوتی تصورات ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یورپ کا مشہور ناول نگار جان برنارڈ شاہ جنگ عظیم دوم کے موقع پر جب بہت زیادہ آتش و آہن کی بارش ہو رہی تھی تو ایک جگہ کچھ دانشور جمع ہوئے کہ اس کو روکنے کی کیا صورت ہو سکتی، انسانیت بری طرح ہلاک ہو رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے، ختم ہو جائے گی انسانیت. جی اندیشہ تھا، کیسے روکا جائے. تو برنارڈ شاہ نے سارے اپنی اپنی رائے دیتے رہے. آخر پہ اس نے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ جنگ تو ایک لمحے میں، ایک وقت میں، ایک دن میں ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اصول فقط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمران مان لیا جائے اور ان کے انداز حکمرانی کو اپنا لیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ ہو جائے تو انسانیت کی یہ تباہی جو ہے یہ رک سکتی. صحیح. رضا الدین صدیقی صاحب، اس دور فتن میں کہ جب اسلام پر بہت سارے الزامات بھی ہیں، بہت تانہ زنی کی جا رہی ہے، دشنام ترازی کی جا رہی ہے، اور اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جنگجو کہا جا رہا ہے اور جنگ پسندی کا الزام جو ہے وہ اسلام پر لگایا جا رہا ہے، اس وقت تو مشعل راہ ہے نا، اس وقت خطبہ حجۃ الوداع کے جملوں کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، نبی کی شخصیت بھی ایک آفاقی، ہر نبی کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت ہے. بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تو تمام انبیاء کرام کی تعلیمات منتہائے کمال تک پہنچ گئی ہیں نا. بے شک. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ ماضی، حال اور مستقبل کو اپنے احاطے میں لے کر گفتگو کرتے ہیں. واہ واہ واہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ارشادات عالیہ ہیں اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی ایک وقتی حوالے سے بھی گفتگو ہے تو اس کے اثرات آفاقی ہیں اور مستقبل میں بھی ظہور پذیر ہوئے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع تو گویا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک میسج جو کہ ایک ان کی ساری زندگی کی جد و جہد کا گویا کہ خلاصہ اور نچوڑ آپ نے پیش کیا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، تو وہ جوامع الکلم کی خوبصورت ترین مثال خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ ایک ایک فکرہ جو ہے یہ موتیوں کی لڑی میں کی طرح گویا کہ ایک چمک رہا ہے اور ایک ایک لفظ اس کا روشن ہے، اور پھر ایک پورا عرب سمٹ کر آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کی ایک جد و جہد وہ جو ہے وہ اپنے منتہائے کمال پہ پہنچ گئی ہے، اور عرب اب پورے طریقے سے توحید کے لیے سازگار ہو گیا ہے. اور وہ نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے جس نے کہ آئندہ نسلوں کو آفاقیت کا پیغام دینا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فکرے جو کمزوری در آئی ہے وہ ہم میں در آئی ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. چونکہ ہم خود شاید ان لفظوں کی قدر و قیمت سے پوری طرح آشنا نہیں رہے
یا اگر آشنا ہیں تو ہم ان پہ کاربند نہیں رہے، اور اگر کوئی جزوی طور پہ کاربند ہے تو وہ اسے اعتماد سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہا. گویا کمزوری اگر ہے تو وہ ہم میں ہو سکتی ہم میں ہے. اسلام کی تعلیمات میں تو کمزوری نہیں ہے. اقبال سے ایک دانشور نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر تو آفاقی ہے، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ آپ بات مسلمانوں کی کرتے ہیں اور اسلام کی نشت ثانیہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا فلسفی شخص آفاقیت کی بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو صرف ایک مذہب کی بات کرتا ہے. تو اقبال نے کہا کہ آپ کا زاویہ فکر یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ میرا نقطہ نظر جو آفاقی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھے کہ جس آفاقیت کا میں علم بردار ہوں مجھے وہ صرف اور صرف اسلام میں نظر آتا ہے. کیا بات، باقی کسی جگہ مجھے وہ آفاقیت نظر نہیں آتی. کیا بات، سبحان اللہ. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام، لیکن ایک المیہ یہ بھی تو ہے نا، اس کا نفاذ بھی تو ہمیں دنیا کے کسی ملک میں نظر نہیں آتا. جی ہاں، وہ اور بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، اتنے مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہمیں اس کا نفاذ نظر نہیں آتا. دیکھیں اس وقت اگر آپ سیرت کے واقعات پڑھیں تو درون خانہ جب وہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، اخنس بن شریح نے پوچھا ابو جہل سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. جو شخص ایک درہم کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ خدا جیسی حقیقت کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ ان کے آپس کی اندر کی گواہی تھی. ان کے من تو مانتے تھے. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ ایک فکرہ کسی کا ہے، اس نے کہا کہ اگر ہم انہیں مان لیں گے تو پھر بلال ہمارے برابر کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا. اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے پہ ایک استحصالی طبقے کی گرفت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اگر نظام آ گیا تو پھر تو بلال ہمارے برابر کھڑا ہو جائے گا نا. اس وقت بھی وہ تو ابو الحکم کہلاتے تھے، پوری دنیا میں نظر آتی ہے. ابو الحکم کہلاتے تھے نا، وہ ابو جہل ہو گئے. کیوں ابو جہل ہوئے ہیں؟ وہ تھے تو ابو الحکم، لیکن ابو جہل ہو گئے اس لیے کہ دیدہ دانستہ حق سے روگردانی کر رہے تھے، جانتے تھے. یہ حکمت برا پیغام وہ سمجھ نہیں پایا، اس لیے ابو جہل ہو گیا. یا اصل بات یہ ہے کہ سمجھتے تھے، اس کے مضمرات سے آگاہ تھے، اس کے اثرات سے آگاہ تھے. جو انا تھی نا وہ نفی کر رہی تھی، انہیں پتہ تھا. اچھا، اسلام کی جو ایک خوبصورت بات یہ ہے، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، اسلام نے کسی عزت والے کو ذلیل نہیں کیا. ہائے 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 جی، عزتوں کو پہلے سے بڑھایا ہے. کیا بات، کیا جملہ. کسی کو آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں عزت تھی، اسلام لانے کے بعد اس کی عزت میں کمی تو نہیں ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ہماری عزت تو بڑھ جائے گی. جو طبیعت چاہ نہیں رہی تھی وہ یہ تھی کہ جس کی عزت نہیں تھی اسے بھی عزت مل جائے گی. ہم ایک لطیف سی بات ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس جملے پر ہم ایک وقفہ لیں اور واپس لوٹیں تو انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں کہ عزتیں اور ذلتیں دینے والا تو اللہ ہے. لیکن ہم اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں عزت ملی ہے معاشرے میں کسی بھی حد تک یا کسی بھی مقام پر، کسی بھی مقام تک، تو وہ کسی کو نہ ملے، یہ ایک جو جذبہ ہے، ہم کسی کو عزت کیسے دے دیں. لیکن ہم تو دیکھتے آئے ہیں کہ عزت والا عزت دیتا ہے. جذبہ قبولیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو یہ ایک جذبہ قبولیت کی دعوت دے رہا ہے، ایک ایکسیپٹنس کی دعوت دے رہا ہے ایک مختصر سے وقفے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور حرم. تسلیم صابری کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان جو پھوٹتی ہوئی کرنیں ہیں ان سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایکسیپٹنس کا جو جذبہ ہے، جو جذبہ قبولیت ہے، جس کی ہم میں جو ختم ہو گیا ہے، مطلب کسی بھی شعبے میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کسی ایک دوسرے کے لیے وہ جذبہ قبولیت نہیں رکھتے ہیں. ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے لیے، ایون مجھے کہنے دیجئے، آپ چاہے اس پر کامنٹ کریں نہ کریں، لیکن مجھے کہنے دیجئے، ایک ہم مسلک جو لوگ ہیں نا، ہم مسلک لوگ ایک دوسرے کے لیے جذبہ قبولیت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. طبقاتی امتیاز جو ہے نا، اس کے بت ہمارے اندر سے نہیں ٹوٹے.
یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ، خواہ ان کا تعلق انسان کے کبر سے ہو، غرور سے ہو، خواہ ان کا تعلق انسان کی عبادت کے حوالہ سے ہو، اس کی نفی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم زبان کی حد تک تو مسلمان ہیں، گفتار کے غازی تو ہیں، کردار کے غازی جو ہے وہ بننے کی جانتے بوجھتے بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جو ہماری انا، ہماری اپنی خود پسندی، وہ جو برابری والی بات ہو رہی تھی کہ وہ یہ بھی ہمارے برابر آ جائے گا، یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو رہی۔ اصل میں اسلام کا نام تو لیا ہے، اسلام کو اپنے آپ پہ نافذ نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو اپنے آپ پہ نافذ کریں، کسی حد تک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، بے شک بے شک، آپ کی ذات پاک کی تو غلامی کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے۔ کسی حد تک اگر ہم دیکھیں بزرگان دین کے ہاں تو یہ چیز ہماری کسی دور میں مقتدر اور مقرب خانقاہوں میں موجود ہوتی تھی کہ ایک ہی دسترخوان پہ امیر اور غریب بیٹھ رہے ہیں۔ سر بہت اچھی بات آپ نے کی، مقصد وہاں تو آنے والے سے تو کیا یہ پوچھا جاتا تھا؟ مطلب خواجہ غریب نواز کیا پوچھا کرتے تھے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، یا پہلے کلمہ سناؤ، یا تم کوئی فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہو یا فلاں، یہ پوچھا جاتا تھا، پھر روٹی کھانا۔ انسانیت سے پیار جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا، انسانیت سے پیار کیا جاتا تھا، اور اسی اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اسلام کی طرف ترغیب ملتی تھی کہ یہ وہ بابرکت دین ہے، یہ وہ پاکیزہ دین ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، اپنے حصے کا کھانا ہمیں کھلا دیتے ہیں۔ یعنی بدر کے جب مشرک قیدی جو تھے وہ واپس گئے تو انہوں نے اہل مکہ سے جا کر اپنے حالات جو تھے وہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کیسے کتنے بڑے ایثار پیشہ لوگ ہیں، ایک آدمی کے لیے کھانا گھر میں موجود ہے، خود بھوکے سو جاتے ہیں، بچوں کو بھوکے سلا دیتے تھے، ہم قیدی تھے، ہمیں قیدی ہونے کے باوجود کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی یہ بارگاہ نبوت کا فیضان جو تھا وہ چونکہ راسخ ہوا تھا، اسی لیے ان کے لیے ہدایت کے ستارے ہونے کی نوید جو ہے وہ سنائی گئی کہ وہ راسخ ہو گیا تھا۔ ہمارا آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں پوری طرح سے راسخ نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں، اپنے سیکھنے کے لیے تھوڑا سا اپنے نفس امارہ کی قربانی جو ہے اس کو دینے کی کوشش کریں۔ سر تھوڑا سا بدل کر، صرف تھوڑا سا، میں تقریباً اسی بات پر آپ مطلب ہم یہ فخر تو کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے آقا کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، یہ ہمارا دین ہے کہ جو اسلام کی سلامتی اور امن پسندی کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے خطبہ حجۃ الوداع ہم لوگوں کو سناتے تو ہیں کہ یہ ہمارے آقا کے جملے ہیں کہ جو ایک منشور کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم صرف اسی بات کو اگر لے لیا جائے تو ہم صرف خود قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جی ہاں، اصل المیہ یہ ہے، دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع فتح مکہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے بتوں کو پاش پاش کر دیا اپنی ضربت قاہرانہ سے، اور خطبہ حجۃ الوداع پہ تفاخر منصبی اور غرور نسبی کے سارے بتوں کو آپ نے پاش پاش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں نے جو نسل حضور کے سامنے اس کو دلوں کے کانوں سے سماعت کر رہی تھی، حضور خطبہ حجۃ الوداع کا سارا سفر دیکھیں تو صحابہ کرام جو تھے وہ گوش بر آواز تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس پورے سفر میں ایک ہی شخصیت ہے اور باقی سب جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ حجۃ الوداع کا تو سارا سفر ہی بڑا خوبصورت ہے نا، اور پورے عرب معاشرے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے پیغام کے غلبے کے اظہار کا بھرپور دن ہے، اور اسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ اعلان بھی ہو رہا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ جی تو سارے بت جو تھے وہ پاش پاش ہو گئے، اور اس کا اثر پھر صدیوں تک دیکھا گیا۔ یہ استعمار کا غلبہ جو پچھلی 2 صدیوں میں ہوا، تو اگر آپ دیکھیں تو ایک شعوری کوشش ہے کہ ان سارے مریضانہ رویوں کو مسلم معاشرے میں پیدا کیا گیا ہے۔ آپ تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، آپ دیکھیں کہ مسٹر اور ملا کی تفریق پیدا کی گئی، اور جو درویش ہیں، درویشوں کو جاگیرداری کے جو مناصب ہیں وہ عطا کیے گئے، اور ان میں خوئے جاگیرداری پیدا کرنے پورے شعور کے ساتھ پیدا کیا گیا نا۔ بہت سے صاحبزادگوں کو لے جا کے وہاں کے اداروں میں
پڑھایا گیا. یہاں اپنی نگرانی میں ایسے ادارے پیدا کیے گئے, ہوٹلوں کے دربانوں کو علماء کی دستاریں پہنائی گئی. تو یہ ایک شعوری عمل ہے جی, ایسے ادارے بنائے گئے کہ خاص طور پر ادب کی روایت کو مسلمانوں میں توڑا گیا. اگر آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کی ساری جو روایت ہے, کسی اگلے موقع پہ اس کو اجاگر کرنا چاہیے. پورا حج کا سفر جو ہے وہ ادب کا سفر ہے, نیاز کا سفر ہے, نیاز مندی کا سفر ہے. 2 مواقع ایسے ہیں, ایک مینا کے موقع پر اور پھر جب آپ نے طواف وداع کیا تو اس کے بعد آپ نے بھی وہاں پر بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا. تو دونوں موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخاطبین سے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے, یہ مقام کون سا ہے, یہ مہینہ کون سا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ زبانوں سے نکلا اللہ و رسولہ عالم. ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ کسے خبر نہیں, حج کوئی مدہوشی کی عبادت تو نہیں ہے جی. حج اگرچہ ایک سرشاری ہے لیکن بیداری بھی ہے. جی ہاں بالکل. جب عشق کا ذوق اور شریعت کا ضابطہ ملتا ہے تو حج ہوتا ہے. کیا جملہ. صرف ذوق سے حج نہیں ہوتا اور صرف ضابطے سے حج نہیں ہوتا, دونوں سے حج ہوتا ہے. تو بیداری کی ہے. لیکن اور پھر جب نبی موجود ہے تو اس وقت تو ماحول بھی سکر کا نہیں ہے, صاف کا ماحول ہے نا جی, صاف کا ماحول ہے, چونکہ ادب کا ہی زیر آسمان عرش نازک تھا. تو ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار فرما رہے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے, یہ مہینہ کون سا ہے, یہ شہر کون سا ہے. اور ادب کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی حضور کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا جی, اور 1 لاکھ زبانوں سے نکلتا ہے اللہ و رسولہ عالم. اور حضور جب حلق فرماتے ہیں تو حضور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس تبرک کے امیدوار ہیں, اس تبرک کے امیدوار ہیں جی, اور ایک بال لوگ جو ہے وہ اس کو اپنا اثاثہ بنا کر لے جاتے ہیں. تو یہ ادب کی ایک روایت بھی دی, شعور کی روایت بھی دی, اور سارے انا کے اور رعونت نسبی اور تفاخر منصبی کے بتوں کو حضور نے پاش کیا, اور اس کا اثرات رہا. اور اب بھی جو اسلام کے اوپر یہ افتاد ہے تو کفر کی طاغوتی طاقتیں اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہی جو پیغام ہے نا یہ انہیں عظیمت دے سکتا ہے. اس لیے اب دیکھیں ہمارے ہاں سیاسی خلفشار بھی ہے, معاشی خلفشار بھی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے بکھرے ہوئے لوگوں پر بھی ساری مہربانیاں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیلنج بن سکتا ہے تو وہ صرف یہی بن سکتا ہے, اسے مسخ کریں. یقیناً. ناظرین کرام, مزید گفتگو کرتے ہیں, خاص طور پر جو عورت کی آزادی کے حوالے سے آج بات کی جاتی ہے مغربی معاشروں میں, اور یہ الزام مسلمانوں پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عورت کی آزادی کا شاید انکار کرتا ہے. اور مسلمان تو عورت کی عزت کی بات کرتا ہے. آزادی نہ جانے کس کو کہا جا رہا ہے, لیکن مسلمان عورت کو ماں کے روپ میں دیکھتا ہے, مسلمان عورت کو بہن کے روپ میں دیکھتا ہے, عزت دیتا ہے, اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. مسلمان عورت کو بیوی کے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے, اور بیوی کس طرح کی کہ اس کو گھر بٹھا کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کو اس پر لازم قرار دیتا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے, اور اس کی عزت اور تکریم کا عالم یہ ہو کہ وہ زبان سے اپنی خواہش کرے اور مرد اس کو لا کر دے. تو گویا مسلمان تو عورت کو عزت اور تکریم دے رہا ہے. عورت کے تعلق سے خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا وہ جملے کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس معاشرے میں, کس ماحول اور کس کیفیت میں عورت کی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے, اور اس سے پہلے کے حالات کیا ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. تو اس حوالے سے بھی جو خاص طور پر این جی اوز جن کا ذکر, جس آزادی کا ذکر کرتے ہیں, یا مغربی معاشرے جس آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں, اسلام اس حوالے سے اور خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور حرم تسلیم صابری کے ساتھ. ذی الحج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہم بات کر رہے تھے عورت کی عزت اور تکریم کے تعلق سے, معاشرے میں عورت کے مقام کے تعلق سے, بحیثیت ماں, بیٹی, بہن, بیوی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جس وقت خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا جا رہا ہے
تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ تمام جتنے ممالک ہیں جو آج مختلف تہذیبوں کے علمبردار بنتے ہیں اور آزادی کی بات کرتے ہیں، اس وقت یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہے۔ آج سے 400 سال پیچھے چلے جائیں تو یورپ کی تاریخ میں آپ کو روشنی نظر نہیں آئے گی، جبکہ یہ خطبہ حجۃ الوداع اس سے بھی 1000 سال پہلے، یعنی ٹھیک ہے نا جی، ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی اہمیت نہ تھی، اس معاشرہ میں کر کے بھی دکھایا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ کر کے کیسے دکھایا جا رہا ہے کہ سفر حجۃ الوداع میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو ساتھ لیا ہے، کیا بات، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ پردے کا سواری کا انتظام کر کے، یعنی جیسے ایک پورا، جس کو ہم آج کی زبان میں کہیں پورا پروٹوکول دے کر، ہر ایک کے لیے الگ الگ انتظام کر کے تمام کی تمام ازواج مطہرات اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ہیں، ساتھ ہے، معیت میں ہیں۔ یہ ایک تکریم کا پہلو کہ ازواج مطہرات کو، خواتین کو اہم ترین عبادت کے موقع پر خود حضور ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس سے آگے اگر دیکھیں تو عرب میں کوئی حق عورت کے پاس نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اس وقت سے لے کر آج تک عورت کو وراثت کا حق دے رہی ہے۔ للذکر، سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی بیٹیاں بھی حصہ ان کا مقرر کر دیا گیا۔ اور وراثت اللہ رب العزت خود میراث جو ہے وہ حکم خود قرآن کا حکم ہے، روایت نہیں بلکہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلام مجید میں کوئی صورت مردوں کے نام سے موسوم اور منصوب نہیں ہے، سورۃ الرجال نہیں ہے، جبکہ سورۃ النساء موجود ہے۔ یہ بھی ایک عزت اور عظمت یعنی کی بات، عزت اور عظمت کی بات ہے۔ یہ تیسرا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ ایک خواتین کے حوالے سے سورہ مبارک پوری کی پوری، جس پہ وراثت کی اور دیگر احکامات ہیں۔ یہ تو تین باتیں یہ۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے ہیں تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں ہنٹ صرف دیتا ہوں۔ پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اور مردوں کو ان کے حقوق جو ہیں ان کے حوالہ سے تاکید کرتے ہیں کہ جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یہ اس وقت کی جا رہی ہے جب پوری دنیا میں کوئی حقوق نسواں بل نہیں ہے، اور عورت کو ایک ڈسپوزیبل چیز سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، ایگزیکٹ ڈسپوزیبل، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی معاشرے میں، پوری دنیا میں کسی جگہ کسی تہذیب میں اس وقت یہ مقام حاصل نہیں تھا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مقام عطا فرما رہے ہیں۔ باقاعدہ معین کر دیا کہ ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، کھلانے پلانے کے حوالے سے، حق زوجیت کے حوالے سے، ان کے حق مہر کے حوالہ سے، یعنی جو کچھ اسلام اور قرآن مجید جو ہے وہ تاکید کرتا ہے اس کا برملا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار کرتے ہیں۔ اور عورت کو، حضور کی ازواج مطہرات کو بالخصوص کلام مجید نے امہات المومنین کا درجہ عطا کر کے یہ واضح کر دیا کہ اہل ایمان کی یہ مائیں ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی توقیر اتنی ہے کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ ان کو ایک سمبل بنا کر پورے معاشرے کے لیے، ان کی عزت اور عظمت میں تمہاری جنت چھپی ہوئی ہے، تمہاری جنت چھپی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف مواقع پر جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے اپنے والدین کے حسن سلوک سے کے حوالہ سے بات کرتے ہیں تو حضور باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید اور ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے متعدد احادیث جو ہیں وہ، جیسے جنت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، متعدد احادیث میں ان کے لیے احترام، ان کی خدمت گزاری، ان کی اطاعت فرما برداری میں، یعنی صرف باپ نہیں جو کہ اس وقت کے معاشرے میں صرف مرد کا راج تھا، اس وقت حضور ماں کے حوالہ سے بھی بات کر رہے ہیں، ماں کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی تمام تعلیمات آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بیک ہمیں بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہیں،
خود حضرت حلیمہ سعدیہ کی تعظیم کرنا جنہوں نے خدمت کی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تکریم کرنا، حضرت فاطمہ بنت اسد جنہوں نے حضور علیہ السلام کی 19 برس یعنی اپنی حقیقی والدہ کے 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ظاہری حیات پاک میں آتی ہیں، 19 برس جنہوں نے خدمت کی، ان کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا کرنا، اور یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں سوائے حضرت فاطمہ بنت اسد کے، کہ ان کو لاحد میں اتارنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تادیر ان کی لاحد میں لیٹتے ہیں، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا خیر کرے، تو آقا فرماتے ہیں اس شخصیت کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، اس کا حق ہے، اس نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کا پیار دیا، اور قبر میں لیٹنے کی وجہ صوفیاء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قبر میں لیٹنے کی وجہ حضور نے کہا کہ یہ ہے لاحد کو، زمین کو، مٹی کو پتہ چل جائے کہ یہاں آ کون رہا۔ ہائے ہائے کیا بات، سبحان اللہ، خوبصورت، کتنے خوبصورت۔ سر ایک تو یہ مطلب آج جو ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں عورت کی، اسلام تو یہ بات نہیں، اور پھر جو بہت خوبصورت جملہ قمر شکور صاحب نے فرمایا کہ حقوق نسواں پر سب سے پہلی آواز بلند ہونے والی وہ ہمارے آقا کی آواز مبارک ہے۔ پھر اگر خطبہ حجۃ الوداع کو بغور دیکھا جائے تو اس میں پہلے ہی دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، اور جتنی تعلیمات ہیں اس منشور کی وہ ساری انسانی حیثیت کی ہیں، گویا معاشی حقوق زیادہ فوکس کیے جا رہے ہیں کہ کہیں اس میں بھٹک نہ جانا، اس میں بھٹک نہ جانا، یہ ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، آپ اس کا مجموعی مزاج دیکھیں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو مرکزی زور ہے وہ حقوق العباد پر ہے۔ بالکل جی، اور حقوق جس کا العباد تعلق پر ہے، معاشرے سے ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہے کہ دین کی تکمیل کا جو مفہوم ہے وہ رہبانیت سے تعبیر نہ ہو۔ اللہ، جی، گویا یہ نہ سمجھ لینا کہ بس صرف سجدے میں دین ہے۔ جی ہاں، چونکہ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے نا، تو کوئی اسے نہ یہ سمجھے کہ رہبانیت کا مزاج جو ہے یہ معاشرے پہ حاوی ہو گیا ہے۔ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس سے رہبانیت کی نفی ہو جاتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف حقوق العباد پھر ایک پورے معاشرے اور مملکت بلکہ پوری انسانیت کو ایک مزاج دے دیا گیا نا۔ جب کالے اور گورے کی تفریق، عرب اور عجم کی بات کی تو یہ صرف ایک مسلم معاشرے میں حقوق العباد کی بات نہیں رہی، ایک مملکت کو بھی منشور دیا گیا۔ اس میں اطاعت امیر کا ذکر ہے، نظم مملکت کا ذکر ہے، اور پھر پوری انسانیت کو ایک مزاج دے دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے جو آپ این جی اوز کی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک جیسا کر دیں۔ انصاف یہ ہے کہ ہر صنف کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، وہ عدل ہے، عدل یہ وہ عدل ہے، انصاف جو ہے انصاف نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ ہر صنف کو، اسلام یہ ہے، اسلام کا اعجاز یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی فرد کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے صنفی اور خلقی جو ہیں وہ معاملات کیا ہیں۔ نظام عدل قائم جو کیا قائم ہے، نظام عدل ہے نا، کہ گویا کسی کو 2 روٹی کی بھوک ہے تو اس کو 2 دینا، اور جس کو 3 روٹی کی بھوک ہے اس کو 3 دینا، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مرد ہے، اس کے اپنے طبیعت کے ایک تقاضے ہیں یا معاشرے کا کردار ہے، عورت ہے، اس کا ایک اپنا کردار ہے، اسے پوری طرح متعین کیا گیا ہے، مرد کا پوری طرح متعین کیا گیا، اور دونوں کو تلقین کی گئی ہے کہ عورتوں پہ مردوں کے یہ حقوق ہیں اور مردوں کے عورتوں پہ یہ حقوق ہیں۔ مرد عورت کو خلط ملط کر دینا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو آج جو یہ ایک نام نہاد ہمیں آزادی نظر آتی ہے، یہ آزادی تو نہیں ہے۔ اگر آپ اسے ذرا محتاط الفاظ میں بات کریں تو یہ تو حوث پرستوں کی ایک کارستانی ہے جس نے عورت کو بڑے مغالطے کا شکار کر دیا، اور جتنا استحصال آج عورت فریب میں ہے، عورت فریب میں ہے جی، وہ ہمیں خود سفر کا موقع ملتا ہے، وہ بیچاری صبح سے اٹھ کر رات تک ہلکان ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات اس کو اپنی بقا کے لیے بڑے ناروا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ تو اس کو صرف ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے، اور اسے آزادی کا جھانسا دے کر اسے دام ہوس میں پوری طرح گرفتار کر دیا گیا ہے۔ عزت تو عورت نے دی ہے، عزت تو عورت نے دی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورت کو اس فریب میں مبتلا کرنے والی خود عورت ہے۔ جی ہاں، عورت ہے، جی ہاں، اور اسلام نے اسے ایک عزت دی ہے۔ جی اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، اقبال نے کہا کہ جتنی بھی تخلیقی قوتیں ہیں وہ پوشیدہ رہ کر اپنا عمل کرتی ہیں، جی وہ پوشیدہ رہ کر اپنا عمل کرتی ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑی تخلیقی جو تخلیق کا مصدر ہے وہ تو خدا کی ذات ہے، اور خدا کی ذات کسی کے سامنے تو نہیں۔ کیا بات،
واہ جی واہ کسی کے سامنے تو نہیں ہے جی. تو اس لیے یہ کو اگر جو حجابات کے حیا کے احکامات ہیں، آج آپ دیکھیں جہاں بھی سرزنش کا ذکر ہے نا، حدیث مبارکہ دیکھیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سرزنش اسی جگہ پہ ہے جب کہ عورت حیا کی حد توڑنا چاہے. ٹھیک جی باقی جگہوں پہ بڑی احتیاط کا ذکر ہے اور کہیں سرزنش کا ذکر نہیں ہے. صرف اس جگہ پر، باقی جگہوں ہاں اس جگہ پہ صرف سرزنش کا ذکر ہے جہاں وہ حیا جو ہے وہ توڑنا چاہے. تو کیا معاشرے میں بے حیائی ہو، گھر ٹوٹ جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی سختی اختیار کریں تاکہ نہ گھر ٹوٹے نہ معاشرے سے حیا کی حدود ٹوٹیں. جی تو آج ہماری نام نہاد آزادی جو ہے وہ گھر توڑ دینا چاہتی ہے، معاشرہ توڑ دینا چاہتی ہے، معاشرے کے حیا کے ڈھانچے اسے توڑ دینا پسند ہے، اور صرف ایک فیشن کی چند باتیں ہیں حقوق کی، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی ان حقوق کو حاصل کرنے کے بعد عورت تو ایک اذیت کے بڑے کربناک مرحلوں میں گزر جاتی ہے. یقیناً میں بہت شکر گزار ہوں حضرت قبلہ پیر قمر الشکور صاحب آپ کا، حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب آپ کا. یقیناً آج بہت ہی اہم اور بہت سنجیدہ موضوع پر بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں جس طرح معاشرتی پہلوؤں پر، انسان کے انسان پر حقوق، مسلمان کے مسلمان پر حقوق، بیوی کے شوہر پر حقوق، شوہر کے بیوی پر حقوق، والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کا جہاں معاملہ آ جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اس کی آفاقیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بغیر کسی مذہب اور مسلک کی تفریق کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کو پیغام دیا ہے. انسان کی جان کو کعبے کی حرمت سے زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے. تو گویا یہ یقیناً اس تعلق سے پوری انسانیت کے لیے ایک منشور ٹھہرا، پوری کائنات کے لیے ایک منشور ٹھہرا. لیکن یہ بات تو کہی جا سکتی ہے اور کہی جاتی رہی ہے، اور صرف جس طرح ذکر بھی ہوا کہ صرف مسلمان نہیں کہتے ہیں بلکہ غیر مسلم معاشرہ بھی اس بات کو، اور غیر مسلم جو دانشور ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایک منشور ہے. لیکن اس دکھ کے ساتھ کہ اس کا نفاذ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے. یہ بات ماننے کے باوجود کہ اگر دنیا پر خطبہ حجۃ الوداع کے نکات کو اگر نافذ کر دیا جائے، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر لیں اور پوری دنیا میں اس کا نفاذ ہو جائے تو دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے، اس کے باوجود ہمیں دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. مکمل طور پر تمام حقوق اور فرائض ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر، جہاں ایک کا حق دوسرے کا فرض ٹھہرتا ہے، وہ اگر نظر آ جائے تو یہ ایک دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم. تسلیمات.